سلیمان کا قیدی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیامگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بہم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بہم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ اعلی صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المؤمنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلمان آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں 1,00,000 سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لامرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے ارور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا ہم سے نہ چھینیں، اگر سلمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین، والی دیبل اور بہم سنگھ کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ سلمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر ضد نہ کریں۔ اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرب سالاروں میں آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جاں بازوں کی موجودگی میں
خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بر ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ سلمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے، تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے میں ہیں، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلمان خود اتنے بااثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینے میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا، بھیا، مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کے جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کم سن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کو قلوب کو مسخر کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے تحت زبیر کا دل دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا، نہیں، ہم ایک بار اور ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بیہم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کر بات تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا، اس سے کوئی آنکھ آنسوؤں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عفت و عصمت کا نگہبان جا رہا ہے۔ ارور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہت کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں ارور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے
یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔ دیبل کے بازاروں سے سلمان بن عبد الملک کی قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ ارور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، ناہید اور زہرہ محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پابہ زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو کبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے ان کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن ارور پہنچ کر وہ یزید بن ابو کبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی ارور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے بندوں سلمان کا غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جاؤ، امیر المؤمنین کو جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین جس کا پرانا نام بیہم سنگھ تھا، ارور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پروہت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ غروب آفتاب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑوں نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں، اس وقت عمر بن عبدالعزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں۔ تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈھال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے نڈھال ہونے کی وجہ سفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد
پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا میں تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر نے کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا، بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا دن کے وقت بالکل نہیں اور رات کے وقت بھی، اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ اروڑ سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکیوں سے میں تازہ دم گھوڑے تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑیں۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوست تھا اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیار دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو پابند زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی محمل بردار اونٹ ٹھہرا لیا۔ زہرا اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئیں۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آؤ بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش کے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غایت درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد ایک بار پھر خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔
مالک نے کہا آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں، میرے خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی ضرورت ہے، اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المؤمنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں، واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں، وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائیگاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ اس قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور وہ ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارات کو کسی کے خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے اور انہوں نے سلمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کرے گا۔ مالک نے جواب دیا میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے، اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجیے، میں چند سپاہی بھی آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اسلام کے متعلق مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایات کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے، وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھینچ کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل گیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا خالد، ناہید اور زہرا کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔
خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں۔ نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑاؤں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک تم بار بار مجھے نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جانتا۔ مالک نے کھسیانہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید اور زہرہ اور علی صبا رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ وہ آ گئے ہیں۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خادمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ محمد آ گیا ہے۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں پہنچا دیا، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں غوطے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیے کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے دلستی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، 2 لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرہ اور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی۔ آپ ناہید اور زہرہ ہیں نا؟ ناہید جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئی اور زہرہ کی آنکھوں میں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو امڈ آئے۔ ناہید نے علیحدہ ہو کر زہرہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسوؤں کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دیکھ کر زبیدہ نے ناہید اور زہرہ کو اندر لے جانا چاہا، لیکن ناہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھکی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرہ اور ناہید کو کمرے میں لے گئی اور محمد بن قاسم، خالد اور علی کو اس کمرے میں پہنچانے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ صبح اسے شام جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں ان سے مل نہ سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرہ تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بھینج کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی، آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑاؤں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔
اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لحظہ کے لیے پانی کے ان 2 قطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے کی طرف اٹھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے میرا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صحن میں چند قدم کے فاصلے پر 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھیں، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ خلیفہ سلمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ سلمان اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلمان خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے وہ مرعوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلکے میں وہ اسے فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، آؤ زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک خوشاداب کمرے میں داخل ہوئے۔ سلمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے؟ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کبشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ پڑھ لو، یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے، اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھری رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہوگے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دے دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کی جانثار تمہارے جانثاروں سے کہیں زیادہ ہیں، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگردوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عاقبت نااندیش امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ اس نے 50 آدمیوں کو قید
اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1,00,000 سے زیادہ جانثاروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو تم ان 50 آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم اس عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اسے تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا، وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی تھیں، اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اس وقت تک راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج مجھے دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا ہے کہ تم نے اس سے صالح کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار بھول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلمان، میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا لیکن ان اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پیوست ہونے والا تیر ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو، ورنہ یاد رکھو آنے والے مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے، وہاں وہ تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید کل تک میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلمان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں مٹھیاں بھیج کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا، پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تو تم اس کے قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ سلمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ زبیر نے کہا، اگر آپ دوسرا حکم لکھ دیں تو میں شاید وقت پر پہنچ سکوں۔ سلمان نے تالی بجائی۔ ایک غلام تعمیل کے لیے موجود ہوا۔ سلمان نے کہا، میرے استبل کا بہترین گھوڑا تیار کر دو۔ غلام چلا گیا اور سلمان خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط ختم کرنے کے بعد سلمان نے عمر بن عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کر لوں۔ سلمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کی فوجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خدا حافظ کہتے ہوئے زبیر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر ایک تیز رفتار گھوڑے پر واسط کا رخ کر رہا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سرسبز شاداب علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باوجود وہ پچھلے پہر کی ہوا کے خشک جھونکے اسے ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتیں، لگام پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتی، لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلمان کا خط
لے کر صالح کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد میں اب سونا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی گھنی چھاؤں میں، اور دیکھو جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم از کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق مشرق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ وہ پھر ایک بار دیبل کے راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور کم سن اور نوجوان سپہ سالار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر تعسف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق مشرق سے شب کی روایت سیاہ سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کے آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی قبا پہن کر نمودار ہوا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ 2 کوس اور چلنے کے بعد زبیر کی حد نظر پر واسط کی مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بیم ور جا کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں امید کی مشعل جلا رہا تھا۔ شہر کے مغربی دروازے پر آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر زبیر نے گھوڑے کی باگھ کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھوں پر کسی کا جنازہ دیکھ کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا، صالح کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو؟ اس سفاق سے تمہارا کیا کام ہے؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھی، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا، خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب میں کہا، تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگھ چھوٹ گئی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، زبیر اٹھو، جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، محمد میں اب سونا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، زبیر میں خالد ہوں، میری طرف دیکھو۔ محمد چل بسا، سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں روپوش ہو رہا ہے، اٹھو، لوگ تمہارے دوست کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھولیں اور پریشان سا ہو کر بولا، خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ اف، میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جنازہ مجھ سے شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس کی رہائی کا حکم لایا ہوں۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا، خالد اسے جلدی سے صالح کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر مبہوت سا ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر عرب نے جھک کر خط اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا، امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے، امیر المؤمنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے۔
جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان صالح کے مکان کے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔